اور میں ایسا عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں سے منسوب ہے، اور ایسی آیت شفا کہ وہ آیت شفا جو پورے قرآن میں موجود ہیں اور جو قرآن کا جز ہیں، جو یہ 6 آیات ہیں. اس 6 آیات کے بارے میں پہلے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں ان 6 آیتوں کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا اور کون سے بزرگ سے یہ منسوب ہے. تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں حضرت شیخ امام ابو القاسم ابو الکریم بن حوازن القشیری رحمت اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے یہ عمل. آپ اپنے دور کے امام ہیں اور آپ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو بزرگ لاہور میں گزرے ہیں، آپ کے ہم عصر بزرگ ہیں. آپ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ کی بہت تعریف بیان کیا کرتے تھے سلوک کے معاملے میں، تصوف کے معاملے میں. آپ کا رسالہ القشیریہ بہت مشہور ہے جو اہل سالک کے لیے مشعل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے بیمار پڑ گئے اور بیماری اتنی شدت سے ان کے جسم کے اندر صلاحیت کر گئی کہ ممکن تھا کہ وہ موت کے قریب جہاں پہنچیں. آپ کے غم میں تھے، آپ کے دکھ میں تھے کہ آپ نے دنیا جہاں کا علاج کرا لیا، آپ کے صاحبزادے کو کہیں سے شفا نہیں ملی. ایک مرتبہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو القاسم کہ جو قرآن میں آیت شفا ہیں تم ان سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ کیا تمہیں آیت شفا کے بارے میں نہیں معلوم؟ تم اس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ کہ حضرت امام ابو القاسم ابو الکریم بن حوازن القشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے پورا قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے پورے قرآن میں 6 آیت شفا جو مجھے ملی میں نے اس کو نکال کے ایک طرف کرا. ایک روایت تو یہ ملتی ہے ہمیں، اور دوسری روایت ہمیں بزرگان دین سے یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کو یہ آیت الہام ہوئی تھی. آپ ایک کیفیت کے عالم میں موجود تھے، آپ پریشان تھے، غم زدہ تھے اپنے بچے کے معاملات میں، تو آپ کو الہام ہوا کہ اے ابو القاسم جو قرآن میں آیت شفا موجود ہیں تم اس کو لکھ کر ایک کسی پلیٹ پہ، کسی مرتبان پہ یا کسی پہ لکھ کر اپنے بچے کو وہ آیتیں پلاؤ تو اس کی برکت سے شفا ہوگی. تو عراق کے اندر، عرب کے اندر اکثریت شیخ المشائخ جتنے بھی گزرے ہیں، اکثریت میں آپ اپنے مریدوں کو جو بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ آیت شفا ان کو پڑھنے کا اور ان کو لکھ کر پلیٹ پر لکھ کر دینے کا حکم دیا کرتے تھے. ان کو پلیٹ میں لکھ کر پلایا کرتے تھے اور ان کو شفا مل جاتی تھی. تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے سلسلے کی ایک ایسی صلاۃ شفائے امراض لے کر آیا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے آپ کو 3 فائدے ہوں گے. یاد رکھیں کہ بیماریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بیماری جو ہماری جسمانی بیماری ہے، دوسری بیماری جو ہماری نفسانی بیماری ہے، تیسری بیماری جو شیطانی بیماری ہے. تو صلاۃ شفائے امراض کیا ہے کہ یہ آپ کو شفا امراض سے مریدوں کو سمجھایا کہ ہر وہ جسمانی بیماری کہ جو ہماری غفلت کی وجہ سے ہم پر لاگو ہوتی ہے، ہم پر مسلط ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، کہ جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کہ اب اس کی لاپرواہی سے مراد یہ ہوا، ہماری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا کہ کوئی ایسا بیمار شخص تھا، ہم اس کے قریب چلے گئے، ہم نے احتیاط نہیں کری، ہم نے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کیا، جو کچھ ہمیں حضور نے فرمایا ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے کوئی ایسی ناقص غذائیں کھا لی، ہم نے باسی کھانا کھا لیا 2-4 دن کا رکھا ہوا، ہم نے باسی فروٹ کھا لیا، ہمیں فوڈ پوائزن ہو گیا اور اس سے پھر دوسری بیماری نے ہمارے اندر جنم لے لیا. تو
اس میں عتبہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، کہ جیسے خراب پانی پی لینے سے، مستقل زمینی پانی پی لینے سے، آئی بات سمجھ میں، یا پھر مختلف ایسے کھانے، ناقص غذائیں کھانے کی وجہ سے، وہ جسمانی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، اب وہ ختم کیسے ہوگی؟ قرآن کی آیت کے ذریعے، کس طرح؟ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا۔ 6 آیتیں ہیں، اس کو 2 نفل میں ترتیب دی گئی ہے کہ کون سی آیت جسمانی امراض کے لیے پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ بڑے کمال کی بات دیکھیں آپ کہ قرآن پورا شفا ہے، لیکن بزرگوں نے جو ترتیب دی ہے کہ ہم جسمانی امراض میں ان 6 آیتوں میں سے کون سی آیت پڑھیں گے جو ہمارے جسم کی بیماری کو دور کرے گی۔ ان 6 آیتوں میں سے وہ کون سی 2 آیتیں ہیں جو ہماری نفسانی بیماریاں ختم کرے گی؟ ان 6 آیتوں میں سے وہ کون سی 2 آیتیں ہیں شفا جو ہمارے اندر سے شیطانی بیماریوں کو ختم کرے گی؟ ان کا تعلق کیا ہے ان بیماریوں سے، ان آیتوں کا، کہ جو اس میں فوری طور پہ شفا دیتی ہیں؟ یعنی کہ ایسے جیسے ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پانی ڈال کے اس آگ کو بجھا دیا جائے۔ تو بزرگان دین نے صلاۃ شفائے امراض کی 6 رکعت نماز ترتیب دی ہے۔ پہلی 2 رکعت نماز کی ترتیب بزرگان دین نے یہ فرمائی ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو آیت شفا ہے وہ کون کون سی آیت شفا ہیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو چیک کریں۔ میں آپ کو اب نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ آیت شفا آپ تھوڑا سا اسکرین پر رکھنا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور نماز کا طریقہ سمجھ لیں۔ پہلی رکعت کے میں اگر آپ جسمانی امراض میں مبتلا ہیں تو آپ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز نفل نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اس امراض جو بھی مرض آپ کو لاحق ہے آپ اس کی نیت کریں گے۔ اچھا، آپ کو اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنا ہوگا، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لینی ہوگی، جس مرض کے لیے بھی پڑھیں گے آپ۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پہلی رکعت کے اندر آیت شفا کی کون سی آیت پڑھیں گے؟ یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے، اس کو 11 بار پڑھیں گے نماز کی حالت میں۔ آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اس کے بعد جب 11 مرتبہ ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پہلی رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر آپ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ دوسری آیت شفا پڑھنی ہے۔ دوسری آیت شفا جو ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 69 ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس، یعنی کہ اس کے پیٹ سے رنگ برنگی پینے کی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آئی بس سمجھ، اب وہ بیمار پڑ رہا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے، ناگہانی آفت کی وجہ سے، ناگہانی وبا کی وجہ سے، ناقص غذاؤں کی وجہ سے۔ اب جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی بھی بیماری ہو گئی، اب اس نے اپنے آپ کو سلینڈر کر دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد لو نماز اور صبر سے۔ اب ہم صلاۃ سے مدد کس طرح لے رہے ہیں؟ ہم جو نفل پڑھ رہے ہیں ہم اس سے مدد لے رہے ہیں، صبر بھی ہم کر رہے ہیں، اور پھر نماز سے مدد بھی لے رہے ہیں۔ اب کیسے لے رہے ہیں کہ ہم نے پہلی رکعت پڑھی، ہم نے اپنے آپ کو سلینڈر کر دیا، ہم نے کہا کہ اے رب ہم سے غلطی ہو گئی کہ تیری ہی ذات شفا دینے والی ہے، اور جب میں کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو تیری ہی ذات مجھے شفا دیتی ہے، اس کے علاوہ مجھے دینے والی شفا کسی کی ذات نہیں ہے، صرف تیری ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ رب کو یہ عمل بہت پسند ہے، کیونکہ رب کو وہ عمل آپ کا سب سے زیادہ پسند ہے جو آپ نماز کی حالت میں مانگتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ نماز ایک ایسا فعل ہے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، تمہاری عبادت ایسی عبادت ہے نماز جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تم شفائے امراض پڑھ رہے ہو، پہلی رکعت تم نے پڑھ کے اس طریقے سے اپنے آپ کو سلینڈر کیا، پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ نحل کی آیت پڑھی۔ جب یہ آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، اور پھر درود ابراہیم پڑھ کے پھر اپنے سلام پھیر کے اس کو 2 رکعت نماز نفل آپ نے مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اسی آیت کو آپ پلیٹ پر لکھ لیں گے۔ آپ چاہیں تو زعفران کے پانی سے لکھ لیں، صرف 2 آیتوں کو لکھیں گے، پوری 6 آیتیں نہیں لکھیں گے، صرف 2 آیتوں کو ایک پلیٹ پہ آپ چاہیں زعفران کا پانی لکھ کے یہ آیتیں لکھ لیں۔
آئی بس لکھنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا. کس کے لیے؟ جسمانی امراض کے لیے. اب وہ پلیٹ اگر آپ خود مریض ہیں تو خود پئیں، اگر آپ خود مریض نہیں ہیں، کوئی دوسرا مریض ہے تو اس کو پلائیں. اچھا، اس طریقے سے آپ 11 دن یہ نماز پڑھیں گے صلاۃ شفاء امراض. پہلی جو بیماری جسمانی بیماریاں ہوں گی، اس کی برکت سے پورے جسم سے آپ کے اندر جو پانی جائے گا وہ آپ کے اندر کی آگ کو ایسے بجھائے گا کہ پورا ریموو کر دے گا بیماریوں کو. اس کے بعد 11 دن صلاۃ شفاء امراض پڑھنے سے پہلے آپ اپنے رپورٹس کرائیے گا، چاہے کینسر کسی بھی سٹیج کا ہو، چاہے آپ کی بیماری کتنی ہی عروج پہ کیوں نہ ہو. یہ میں آپ کو ایک ایسا اکسیر کیمیا دے رہا ہوں، ایک ایسا پارس دے رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں میں، صلاۃ شفاء امراض، کہ جو جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. آئی بس سمجھ میں. 11 دن اسی پلیٹ کے اندر پانی لکھ کے صرف ایک مرتبہ ان کو مریض کو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس کو پلا دیں. یہ آپ کا ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف. دوسرا سٹیپ پھر ہماری جو دوسری رکعت نماز نفل ہوگی، پھر وہ ہوگی ہماری نفسانی بیماریوں کے لیے. پہلی بیماری ہم نے جسمانی 2 رکعت نماز نفل سے پڑھ کے دور کر لی. اب ہمارے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عامل ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روحانی معالج ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم عملیات سیکھ رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں. تو جب ہم عملیات سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو نفسانی بیماریاں ہیں نا، وہ ایک رکاوٹ کا حائل بنتی ہیں ہماری کامیابی کے لیے. کہ جیسے نفسانی بیماریاں ہمارے اپنے اندر کا تکبر، ہمارے اپنے اندر کا غرور، کہ یار میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں، میں تو ڈاکٹر صاحب کے قریب ہوں، میں تو یہ کر لیتا ہوں، میں تو وہ کر لیتا ہوں، مجھے تو یہ طریقے سمجھائے، مجھے تو وہ طریقے سمجھائے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. یاد رکھو یہ بھی بیماری ہے جو تمہاری کامیابی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. جو کچھ بھی آپ مریض کو دیتے ہو، مریض کو شفا ہوتی ہے تو وہ شفا من جانب اللہ ہے. آپ مریض کو بھی یہ کرتے ہو کہ بھائی جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، میں صرف ایک سبب ہوں. آئی بات سمجھو، رب نے تمہارے اور میرے درمیان ایک سبب پیدا کیا. آپ اپنے ہر فعل کو، ہر عمل کو اللہ کے سپرد کر دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں اتنی شفا دے گا کہ اگر تمہارے پاس 1,00,000 لوگ بھی کھڑے ہوں تو 1,00,000 کے 1,00,000 پورے آپ کے در سے شفا ہو کر یاد جائیں گے، صحت یاب ہو کر جائیں گے. کوئی مایوس نہیں جائے گا آپ کے در سے کوئی، اگر آپ اپنے ہر فعل اپنے رب کے ذمے سے سپرد کر دیتے ہو. نفسانی بیماریاں جو ہمارے اندر پردہ حائل کرتی ہیں وہ ہیں غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض. یہ سب ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ وہ شخص اتنا ترقی کر رہا ہے، وہ شخص اتنا پیسہ کما رہا ہے، وہ شخص روحانیت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے، وہ شخص اتنے لوگوں کو کام کر رہے، اتنے کام ہو رہا ہے، میں بھی تو کر رہا ہوں. تو ایک جو حسد جو پیدا ہونے لگتی ہے نا، پھر وہ ہمارے اندر نفسانی بیماریاں پیدا کرنے لگتی ہیں. اب اس کو دور کرنے کے لیے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ شفاء امراض کس ترتیب سے پڑھو. اب دوسری آیت دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ نے نیت یہ کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کے سامنے، اس مقصد کے لیے. پھر آپ اپنے نفسانی جو آپ کے معاملات میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے پھر آپ اس کا ذکر کریں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں گے. جب آپ نیت باندھ لیں گے تو نیت باندھنے کے بعد آپ نے تیسری یعنی کہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے نفسانی بیماریوں کے لیے، پہلی آیت میں آپ پڑھیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11. کس طرح پڑھیں گے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھی. سورہ کوثر بڑی کمال کی ہے. اس کے اندر میں سورہ کوثر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بیماریوں کو کیسے کھا جاتی ہے، اس کی روحانیت. آپ نے سورہ کوثر ایک دفعہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یعنی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کرے گا. یعنی کہ اب جو ایمان والے ہیں، آئی بس سمجھ میں، اب جیسے مثال پہ ہم لوگ ہیں، اب ہمارے دل کے اندر جو حسد کا جو لاوا پک رہا ہے، اور جو ہمارے اندر ہرس کا لاوا پک رہا ہے، جو ہمارے اندر شہرت کی ہرس کا لاوا پک رہا ہے، دولت کی ہرس کا لاوا پک رہا ہے، یا پھر روحانیت میں جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہیں، تکبر ہے، جو بھی ہے، یہ ایک آگ کے مانند ہے، یہ ایک حرارت رکھتی ہے. یاد رکھنا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے عقل پر غالب آ جائے، وہ حرارت ہے، یعنی کہ وہ حدت رکھتی ہے. اب اس کو ٹھنڈا قرآن کی کون سی شفا والی آیت کر رہی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14. بڑے کمال کی ترتیب ہے یہ صلاۃ شفاء امراض کی.
ٹھیک ہے، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آیت آپ نے پڑھنا ہے سورہ یونس کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 57، وہ آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یہ ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے، جس کا مطلب بنتا ہے کہ دلوں کی شفا آئی بات سمجھ میں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یعنی کہ اب ایک بندہ آیا، اس نے سلینڈر کیا، اس نے اپنے رب سے ہدایت مانگی، تو جب وہ دوسری رکعت میں پہنچتا ہے نا، تو وہ رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، وہ آیت شفا کے ذریعے رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے، پھر 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھے گا، اور درود ابراہیم پڑھ کر پھر انہی 2 شفا جو آیت ہیں نا، ان کو لکھ کر، اب وہ چاہے پیپر پہ لکھ لے، پلیٹ پہ لکھ لے تو زیادہ اچھی بات ہے، بزرگوں کی سنت بھی ہے، چینی کی پلیٹ پر لکھا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے آپ انک پین سے لکھ لیں، چاہے زعفران کے پانی سے لکھ لیں، جیسے بھی لکھیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو خود پی لیں، اور اپنی اولادوں کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی ایسے مرض کا سبب ہے جس کو نفسیانی بیماریاں کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسی غرور کی وجہ سے کر رہا ہے نافرمانی، یا کسی حسد کی وجہ سے کر رہا ہے، یا کسی نافرمانی اگر کسی گناہوں میں وہ مبتلا ہے، آئی بات سمجھے، تو اس کا ریزن اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو نفسانی بیماریاں ہیں۔ تو اگر آپ اپنی نافرمان اولاد کو بھی یہ اگر پلیٹ پانی لکھ کر پلائیں تو اس سے وہ بری عادتوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ وہ بچہ بھی آپ کو فرما دو، اگر آپ کا کوئی بچہ نشے کا عادی ہے، کوئی بچہ کسی برے فعل کا عادی ہے، اگر کوئی آپ کا بچہ کسی بری عورت کے چکر میں پڑ جاتا ہے، کسی بری لڑکی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، یا آپ کی کوئی لڑکی ہے کوئی غلط لڑکی کے چکر میں پڑ جاتی ہے، یا غلط گھرانے کے چکر میں پڑ جاتی ہے جو اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آئی بس ہم نے ایسی اولادوں کو اگر یہی آیت شفا لکھ کر اس کو پلایا جائے تو اس کے جو یہ نفسانی جو بیماریاں ہیں نا، جس کو روحانی بیماریاں بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، یعنی کہ اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر جو قفل لگا ہوتا ہے، جو تالے لگے ہوتے ہیں نا، وہ سب کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہو گئی آپ کی 4 رکعت نماز نفل پوری۔ اب ہم پڑھیں گے تیسری، یعنی شیطانی بیماریوں کے لیے۔ اب شیطانی بیماریاں کیا ہیں؟ شیطانی بیماریاں ہیں جادو، جنات، شیاطین کا وجود میں داخل ہونا، آئی بات سمجھ میں، نیگیٹیوٹی، نظر بد، آئی بات سمجھ میں، جادو کے ذریعے متاثر کرنا، یہ سب شیاطینی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ یہ اب جب ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو ہم اس نیت سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف قبلہ شریف کے سامنے، واسطے اللہ کے، اور اس شیطانی امراض کے لیے، یا پھر ہم اس کا نام لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جادو ہے تو جادو سے نجات ہو، شیاطین سے نجات ہو، نظر بد اگر لگی ہوئی تو اس سے نجات ہو، کسی حاسدین کی حسد کی نظر آپ کو کھا رہی ہے تو اس سے نجات ہو، آئی بات سمجھ، اس نجات کے لیے نیت کریں گے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اور پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ کون سی آیت پڑھنا ہے جس کو آیت شفا کہا جاتا ہے؟ وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، یعنی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے، یہ آیت شفا ہے۔ یعنی کہ اس کے وجود کے اندر اگر جادو کھلایا ہوا ہو، جادو پلایا ہوا ہو، یا اس کے نام کا کوئی پتلا گاڑا ہوا ہو، یا اس کے نام کا کوئی تعویذ گاڑا ہوا ہو، یا وہ بیمار پڑ رہا ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، آپ اسی ترتیب سے صلاۃ شفا امرا آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کر سکتے ہو، اپنے مریضوں کے لیے بھی کر سکتے ہو، آئی بات سمجھ میں۔ تو پہلی رکعت کے اندر کہ آپ نے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 11 بار پڑھیں گے، اور پھر آپ پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ پھر آپ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے،
سورہ کوثر کرنے کے بعد پھر آیت شفا. یہ آیت شفا کی ترتیب دیکھیں, یہ مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر آئی ہے. یہ اب اس کی ترتیب بزرگوں نے باندھی ہے کہ کس ترتیب سے آپ کس طرح اپنے اندر کی بیماریوں کو خاتمہ کر سکتے ہو, شفا رب سے لے سکتے ہو کہ شفا تمہاری منتظر ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم پھر آخری جو آیت ہوگی اس کے اندر پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ایک بار سورہ کوثر پڑھیں گے, اور پھر 11 مرتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 قل هو للذی آمنوا ھدی وشفاء, یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. پہلے کی آیت میں دیکھیں ہم نے پڑھا کہ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے, یعنی کہ اس نے ہمارے اندر کے جو جادو ہے, جو جادو کھلایا ہوا ہے, جو جادو پلایا ہوا ہے, یہ کس طرح ختم ہوا؟ اس قرآن کی آیت شفا کے ذریعے. پھر دوسری میں ٹھہراؤ ہوا, یعنی کہ پہلی آیت میں تحریک ہے کہ یعنی کہ اس نے اس کے وجود کے اندر اس کھائے ہوئے جادو کو, شیاطین کو اندر سے پہلے ختم کر دیا. کیسے؟ قرآن نازل ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب قرآن نازل ہوا جو مومنوں کے لیے شفا ہے, جب وہ شفا آپ کے اندر گئی تو وہ چیز ختم ہوئی. جب وہ چیز ختم ہوئی, جب ہم دوسری آیت رخ کرتے ہیں دوسری آیت کی طرف, ہم اس میں سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت پڑھتے ہیں اس میں کیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہدایت بھی دے دی اور شفا بھی دے دی. اس کا فائدہ کہ آپ کے پرانے سے پرانا جادو ہو, پرانے سے پرانے آسیب ہوں, پرانے سے پرانے نظر بد کے معاملات ہوں, شیاطینی معاملات ہوں, وہ سب آپ کے وجود سے نکل کر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ صلاۃ شفاء امراض جب یہ مکمل کر لیں گے, سلام پھر لیں گے, اس کے بعد آپ نے اسی آیت کو لکھ کر, انہی 2 آیت شفا کو لکھ کر آپ نے پلیٹ میں لکھ لیں, پلیٹ میں لکھ کر اب جس کو پر جادو کیا ہو آپ اس کو یہ پلا دیں. اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر لیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور اس کو آپ پرچے پہ تعویذ کی صورت میں بھی لکھ کر پلایا جا سکتا ہے, پلیٹ پہ لکھ کر بھی پلایا جا سکتا ہے. بڑی کمال کی آیتیں ہیں یہ جو 6 آیتیں آیت شفا ہیں. اس کی ترتیب ہے اور 11 دن کا یہ عمل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ 6 کی 6 رکعت نفل خود پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے. اب جس چیز کی کمی ہے نا, آپ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, وہ آیت شفا لیں اور اس ترتیب سے اپنا مسائل کو حل کر لیں. آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بہترین صلاۃ شفاء امراض میں نے آپ کو تعلیم کی ہے. اس میں حضور کا بھی فرمان آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے وہ بھی آ گیا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. وہ جو رب سے طلب کرتا ہے رب اس کو عطا کر دیتا ہے. اس نے شفا مانگی, رب نے اس کو شفا دے دی. اس نے ہدایت مانگی, رب نے اسے ہدایت دے دی. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت مانگ سکتے ہیں, ہم اپنی اولاد کے لیے بھی شفا مانگ سکتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہدایت مانگ سکتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی شفا مانگ سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور طریقہ بزرگوں نے کتنے احسن انداز سے آپ کو بتایا کہ جو رب کو بہت پسند ہے, یعنی کہ نماز کی حالت جو رب کو بہت پسند ہے. اب ہمیں جب ہم کسی بیماری کی جب انتہائی حالت پہ پہنچ جاتے ہیں نا, تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی رب ہی کا کرم ہے کہ ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں, ہم جب کوئی حادثے کا شکار ہوتے ہیں, یا جب ہمیں کسی بیماری کا پتہ لگتا ہے تو ہمارے منہ سے صرف ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ اللہ رحم کرے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تمہارے کتنے قریب ہے, لیکن تم خود ہی دور تھے. ہم ڈاکٹروں کے بعد اتنا پیسہ برباد کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے بعد اتنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں, راتوں رات ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, گھر سے آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے. جب کوئی اللہ نہ کرے کسی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے, وقت بھی اس میں لگتا ہے, سب کچھ لگتا ہے, تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ بالکل بھی وقت نہیں لگے گا. آپ 11 دن یہ عمل کریں اور ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ کے لیے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. مرض کی نوعیت کیسی ہی حد تک کیوں نہ ہو, شرط یہی ہے اس کی کہ آپ اس کو اسی ترتیب سے پڑھیں اور اسی ترتیب سے آپ اپنے مریضوں کو, اپنے بیماروں کو یہ پلائیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا ہوگی.